ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمائیے اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں، صرف رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور یہ حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے جو یہاں پہ روایت ہوئی ہے۔ اچھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے اس میں نا بڑی بیسک چیزیں آ رہی ہیں، بڑی سمپل چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں فرض نماز ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، دو باتیں کہیں، اور تیسری کی حلال کو حلال حرام کو حرام، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ عمل نہیں کروں گا۔ اب آپ پہلی چیز ہی آپ کے ذہن میں آئے گی کہ بھائی نماز ہو گئی، روزے ہو گئے، اچھا زکوٰۃ کہاں گئی، حج کہاں گیا، ٹھیک ہے نا، فوراً آپ کے ذہن میں کلک کرے گا۔ اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہاں تم جنت میں جا سکتے ہو۔ تو اب اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جب یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص آیا، جب اس طرح سے جملہ بنتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بھی جیسے یہ آ رہا ہے نا انا رجلن مطلب کوئی ایک شخص آیا، تو اس کے حساب سے، اس کی سچویشن کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے۔ تو اب علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا مینشن اس لیے نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوگا اس کے بارے میں۔ سیکنڈ بات، حج بھی کا بھی ذکر کیوں نہیں کیا کہ تم ضرور کرو، وہ استطاعت نہیں رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ علماء نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو جبکہ زکوٰۃ اور حج میں سے فرض نہ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات ہو۔ لیکن زیادہ تر کی جو جمہور رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ شخص افورڈ نہیں کر سکتا تھا، صاحب استطاعت نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اب یہاں پہ ہم اس کو مائنس نہیں کر دیں گے کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی بس ہم نماز پڑھ لیں اور روزے رکھ لیں، بس باقی تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نام حج بھی نہیں کریں تو کوئی بات نہیں۔ تو ہم اس کو اس طرح نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جو نہیں ہے تو وہی والی بات ہے، آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جو اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ حج نہ کرے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ استطاعت ہی نہیں اس کی، تو یہ چیز اس کے اوپر پھر اپلیکیبل ہو جائے گی آج بھی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو کچھ احادیث ملتی ہیں نا، اس میں کمپلیٹ جنت میں جانے کے ہر اعمال تو نہیں بتائے گئے ہوتے نا، ہر چیز تو نہیں۔ اب جیسے یہاں پہ یہ تو نہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تم سچ بھی بولنا، دیکھو تم زنا نہیں کرنا، تم شراب نہیں پینا۔ تو دس از کوائٹ آبویس کہ جب پہلے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو یہ کلیئر ہونے والی بات ہوتی تھی کہ وہ مسلمان کسی کبیرہ گناہ میں انوالو نہیں ہوگا، یہ مطلب اٹ واز آبویس، یہ کلیئر بات ہوتی تھی کہ وہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ نہ کرے کہ وہ زنا کر رہا ہے اور شراب پی رہا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ دیکھیں دلیل میں آپ کو آگے ہی دے دوں کیا کہہ رہا ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں گا۔ اس سے کیا پتہ چلا آپ کو کہ وہ کوئی بھی حرام کام میں انوالو نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا، کوئی حرام کام نہیں کروں گا اور ہر کام حلال والا جو جائز کام ہے وہ کروں گا۔ تو آپ بتائیے نا، سود کا رد ہو گیا، شراب کا رد ہو گیا، زنا کا رد ہو گیا، غیبت کا رد ہو گیا، وعدہ خلافی کا رد ہو گیا، جھوٹ کا رد، آپ لسٹ دیکھیں نا، نیور اینڈنگ لسٹ ہے۔ تو یہ تو جس کو کہتے ہیں اس نے تو بہت ہی بڑی بات کر دی۔ آپ ایسے حدیث پڑھیں تو آپ کو ایک دم سے بس اگر فوکس آپ کر لیں نماز اور اس کے اوپر روزے پر کر لیں تو آپ کہیں گے واہ بھائی یہ تو جنت پکی ہے نماز روزے پہ۔ یہ تو بہت ہی چیلنجنگ کام ہے جو شخص نے اس وقت کہا ہے کہ اس سے متقی کون بندہ بن جائے گا جو کہ حلال اور حرام کا فرق اس کو واضح ہو جائے اور اس کے حساب سے وہ عمل اپنا شروع کر دے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہمیں یہ ہے کہ بہت بڑی اس نے گہری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ میں جو نا ہر حرام کام کو چھوڑ دوں گا، اس کو سمجھوں گا، یعنی مراد یہی ہے کہ مجھے اس کی نالج ہے تو اسی اکارڈنگلی میں عمل کروں گا۔ یعنی آپ سمجھ لیجیے بیسکلی جو قرآن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وچ از کالڈ شریعہ، تو شریعہ کے تمام احکامات پر میں عمل کروں گا۔ تو یہ بات یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ان کے بارے میں، جیسے حج کا میں نے بتایا، ہم نے دیکھا کہ ذکر نہیں ہے، تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو یہ رکھ کے جب اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ عمل نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو رد نہیں کیا. آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ تم اور کچھ عمل نہیں کرو گے. دیکھیں نا کیا کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ میں عمل نہیں کروں گا. یعنی مراد کیوں کہہ رہا ہے وہ، آپ بتائیے، کسی نے غور کیا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ عمل نہیں کروں گا؟ جلدی جلدی بتائیں کوئی. نہیں یہ نہیں بالکل. عظما جو کہہ رہی ہیں کہ حلال حرام سب تو آ گیا، اب وہ اس سے زیادہ بیچارہ کیا کرنا ہے. اس نے کہا بس یہ میرا ہو گیا، اس سے زیادہ تو میری نا وہ تھریش ہولڈ ہی نہیں ہے، بس یہی میں کر لوں بہت ہے. تو حقیقت یہی بات ہے، یہی تو قرآن ہے. قرآن آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ شریعہ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کام کرو یہ کام نہیں کرو. اگر ہم اس کو الحمدللہ فالو کر لیں نا تو بس پورے قرآن پہ تو عمل اس نے کر لیا الحمدللہ. اس لیے وہ اس نے یہ کہا کہ اور میں کچھ نہیں کروں گا. یعنی آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک کے اس سے نہیں کہتے سنو ادھر آؤ، اور کیوں نہیں کرو گے، کیا مطلب تم کیا اب جو ہے جھوٹ بھی بولو گے، تم غیبت بھی کرو گے؟ نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھوں گا. اور سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ آف کورس وہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بالکل یعنی ڈائریکٹ ہم اس بات کو نہیں جوڑ رہے ہیں، ضمناً کہتے ہیں نا سیکنڈری طور پہ ایک اس میں سے ایک اور آپ سبق نکال سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے بچوں کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی حکمت تھی، آپ کی سمجھ اتنی تھی کہ آپ نے بلا وجہ سے بحث نہیں کی. آلریڈی وہ کام کر رہا ہے تو اب آپ اس کو بلا وجہ ڈانٹیں. تو یہ والی چیز کو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے بچے ہیں، یہ سب کا رونا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، چاہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مختلف سٹیجز میں. تو ان میں کرنے کا کام کیا ہے، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ دیکھو نہیں پڑھ رہے نا آپ کے، اچھا تم فرض پڑھو، بس تم فرض پہ دوام کر لو، چلو تم سنت ابھی نہیں پڑھو. تو ان کو تھوڑا سا لیوے دے دیں. اب وہ فرض پڑھنا شروع ہو جائے نا، اللہ ان کو آگے توفیق دے دے گا، یا پھر آپ آگے کے لیے رکھیں، پھر ان کو بعد میں جو ہے پڑھا دیں. میں یہ ان گون کیسز کا کہہ رہی ہوں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اب جو اچھے خاصے آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو آپ سنتوں سے منع کر دیں، کیونکہ بہرحال نماز فرض اور سنت کے اوپر محیط ہے، ضروری ہے دونوں کا یکجا ہونا. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ بچے ہیں، اب یہ ہوتا ہے نا جیسے محرم کے روزے آتے ہیں، ذی الحج کے روزے آتے ہیں. اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں بچوں میں آپ کے انکلینیشن نہیں ہے اور آپ رکھ رہی ہیں تو آپ زبردستی ان پہ نہیں کریں. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ نفلی روزے، ورنہ جو جب فرض آئیں جو یعنی جیسا موقع ہے نا اس طرح بچوں کو آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ بات کریں ان سے حکمت سے. اب رمضان کے روزے آ جائیں تو آپ کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ تو بیٹا مینڈیٹری ہے، یہ تو تمہاری پکڑ ہے. ہاں ٹھیک ہے، تم آپ اس کا طریقہ کیا، آپ کیا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے تم ذی الحج کے نہیں رکھو، تم محرم کے نہیں رکھو، تم یہ نہیں، میں رکھ رہی ہوں تم نہیں رکھو، کوئی بات نہیں. تو اس سے ان کو کیا، ان کو لگے گا کہ یہ مجھے بڑی دین میں ہماری آسانی ہے، یہ تو نہیں ہمارے پیچھے پڑ رہی، 9 کا 10 اس کا محرم کا روزہ یہ تو دیکھو رکھ رہی ہیں، ہمیں نہیں کہہ رہی. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کو ایک لیوے ملے گا نا، آسانی ملے گی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جیسے بچے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ان کا دل چھوٹا ہے نا پیسوں کے معاملے میں، تو اب آپ کیا کریں، ان کو صدقے کی عادت ڈالیں. اب وہ کہیں ابھی آپ نے مجھے جیسے 500 پاکٹ منی دی یا 1000 دی اور آپ کہہ رہی ہیں میں صدقہ دوں، میں تو نہیں صدقہ میں دوں، میرے پیسے کم ہو جائے. اب آپ ان کو کیا کہیں، تم 10 روپے دے دو بس. تو یہ حکمت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مل رہی ہے کہ ہم بھی لوگوں میں آسانیاں دیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی بچی ہے، ابھی وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میں حجاب جو ہے میں کر رہی ہوں تو میں پرنٹڈ پنک کلر کا میں اسکارف پہنوں گی یا میں یہ کلر کا پہنوں گی. آپ کے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسے بھی تمہیں کلر کا پہننا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا زینت ہوتی ہے کہ کچھ کلرز ہوتے ہیں، وہ جب آپ ایک سٹیج پر آ جاتے ہیں تو ممانعت ہوتی ہے کہ بھئی ڈارک کلر نہیں پہن. بچی ہے اس کو کہیں جو مرضی بس تم اسکارف پہن لو. یا یہ کہ بہت سمارٹ سا وہ کوٹ سلوانا چاہ رہی ہے، آپ پیسے دے کے یا اس کو اچھا سا کوٹ خرید کے دے دیں جس میں کہ وہ سمارٹ بھی لگے، پریزنٹیبل بھی لگے اور اللہ کے حکم کی پیروی بھی کر لے. اب اس میں پیسے نہیں بچائیں. یعنی میں یہ آپ کو ٹپ دے رہی ہوں کہ ہمیں لوگوں میں آسانیاں بانٹنی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. کوئی اگر بچی ہے آپ کی وہ کہہ رہی ہے اچھا ابھی تو امی بس میں بازار میں کروں گی، میری اتنی نہیں کہ میں فرینڈس کے سامنے کروں. آپ کہیں ٹھیک ہے بیٹا شروع تو کرو نا، اس پہ ہی اس کو انکریج کریں.
تو یہ چیز ہے نا, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم دین پہ آتے ہیں نا تو ہم بچوں سے بھی, خاندان والوں سے بھی, ہر ایک سے سختی سے نمٹتے ہیں کہ اب یہ بچی ہے تو اس نے جو ہے نا بس ابھی تک اسکارف ہی کرے جا رہی ہے, یا ابھی مثال کے طور پہ کہیں کرتی ہے کہیں نہیں کرتی ہے, یا مثال کے طور پہ جو بھی ہر چیز میں کہ تم نے صدقہ دیا, بچے کو کہنا یہ تم نے 10 روپے دے کے کوئی احسان کیا, تمہیں میں نے 1000 روپے دیے. تو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کریں, انشاءاللہ اللہ کی مدد سے آہستہ آہستہ بچے خود ہی الحمدللہ اس راہ پر چل پڑتے ہیں. چلیں آج اتنے ہی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.